گوادر ایک بندرگاہی شہر ہے جو پاکستانی صوبہ بلوچستان کے جنوب مغربی ساحل پر واقع ہے اور جنوبی بلوچستان کے علاقے کے دارالحکومت کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ شہر عمان کے بالمقابل بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع ہے اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 90,000 سے زیادہ ہے۔ یہ 1783 سے 1958 تک عمان کا بیرون ملک قبضہ تھا۔ یہ تربت سے تقریباً 120 کلومیٹر 75 میل جنوب مغرب میں ہے۔ ایران کے سیستان اور بلوچستان صوبوں میں بہن بندرگاہی شہر چابہار گوادر کے مغرب میں تقریباً 170 کلومیٹر 110 میل کے فاصلے پر ہے۔ 2 اپریل 2021 کو اسے جنوبی بلوچستان کے علاقے کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ لفظ گوادر 2 بلوچی الفاظ کا مجموعہ ہے، گود کے معنی ہوا اور در کے معنی گیٹ وے دروازہ۔ اس طرح گوادر کا مطلب ہے ہوا کا دروازہ۔ گوادر کی آبادی بھی بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح قدیم معلوم ہوتی ہے۔ یہ علاقہ کانسی کے زمانے کے اوائل میں آبادیاں دکھاتا ہے، جس میں علاقے کے نخلستان میں سے کچھ کے آس پاس آبادیاں ہیں۔ اسی آباد کاری کے انداز سے لفظ مکران، جو بلوچستان کا اصل نام ہے، ماخوذ ہے۔ ایک مدت کے لیے یہ فارسی سلطنت کا ایک خطہ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سلطنت فارس کے بانی سائرس اعظم نے فتح کیا تھا۔ گیڈروسیا کے سترپی کا دارالحکومت پورا تھا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایرانی بلوچستان میں جدید بامپور کے قریب واقع تھا۔ سکندر اعظم کے مارچ کے دوران اس کے ایڈمرل نیرس نے جدید دور کے مکران کے ساحل کے ساتھ ایک بیڑے کی قیادت کی اور ریکارڈ کیا کہ یہ علاقہ خشک اور پہاڑی کے اطراف میں آباد تھا۔ قدیم فارسی فقرے ماہی خرانہ کا ایک قدیم یونانی ترجمہ جو خود جدید لفظ مکران بن گیا ہے۔ سکندر کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس علاقے پر سکندر کے جرنیلوں میں سے ایک سیلیوکس نکیٹر کی حکومت تھی۔ اس کے بعد یہ خطہ 303 قبل مسیح کے آس پاس موریوں کی حکمرانی کے تحت آیا، جب سیلیوکس نے شہنشاہ چندرگپت کے ساتھ صلح کی اور یہ علاقہ موریوں کو دے دیا۔ یہ خطہ 1000 سال تک تاریخ میں نمایاں رہا جب تک کہ عرب مسلم فوج نے مکران پر قبضہ نہیں کیا اور اس وقت تک علاقے کا مختلف طاقتوں سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد مختلف بلوچ قبائل کی طرف سے تقریباً 2 صدیوں کی مقامی حکومت رہی۔ 1550 کی دہائی میں عثمانی ایڈمرل سیدی علی رئیس نے اس شہر کا دورہ کیا تھا اور اس کا ذکر اپنی کتاب مرر الممالک ممالک کا آئینہ 1557 نے کیا تھا۔ سید علی رئیس کے مطابق گوادر کے باشندے بلوچ تھے اور ان کا سردار ملک دینار کا بیٹا ملک جلال الدین تھا۔ 15ویں صدی میں پرتگالیوں نے ہندوستان اور عمان کے کچھ حصوں کو فتح کیا۔ انہوں نے مکران کے ساحلی علاقے کے الحاق کے ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے واسکو ڈی گاما کی قیادت میں گوادر پر حملہ کیا، لیکن کمانڈر میر اسماعیل بلوچ کی نگرانی میں بلوچوں کے ہاتھوں پرتگالیوں کو شکست ہوئی۔ چند بار پرتگالیوں نے لوٹ مار کی اور ساحلی دیہاتوں کو آگ لگا دی، لیکن وہ گوادر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ گوادر کی سینٹرل جیل کے قریب پرتگالی فوج کی توپیں پڑی ہوئی ہیں۔ میر اسماعیل بلوچ کی قبر بٹل گوادر کے پہاڑ کے قریب واقع ہے، جسے میر اسماعیل بلوچ نے اپنی زندگی میں تعمیر کروایا تھا۔ ان کا انتقال 873 ہجری میں ہوا۔ 16ویں صدی کے آخر تک مغل شہنشاہ اکبر اعظم نے سہون کی جنگ کے بعد پورے بلوچستان کے ساتھ شہر کو بھی فتح کر لیا۔ یہ 18ویں صدی کے اوائل تک مغلوں کے کنٹرول میں رہا و 18ویں صدی کے آخر میں خان آف قلات میر نوری نصیر خان بلوچ نے مسقط کے حکمران سلطان بن احمد کو گوادر پر حاکمیت عطا کی تھی۔ جب سلطان نے بعد میں مسقط پر دوبارہ قبضہ کیا تو اسے ایک ولی یا گورنر مقرر کر کے گوادر میں اپنی حکمرانی جاری رکھنا تھی۔ اس ولی کو پھر قریبی ساحلی قصبے چابہار، جو اب ایران میں ہے، کو زیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ گوادر قلعہ عمانی دور حکومت میں بنایا گیا تھا۔ 18ویں صدی کے وسط میں میر نوری نصیر خان بلوچ نے گچ کی بلوچ قبیلے کو شکست دینے کے بعد گوادر اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اسے قلات میں شامل کر لیا۔ تاہم یہ سمجھتے ہوئے کہ گچکیوں کے تعاون کے بغیر علاقے کا کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، میر نصیر نے مقامی گچکی کے سربراہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت گچکیوں کو اس علاقے کا انتظامی کنٹرول برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ قلات کو محصولات یہ انتظام 1783 تک جاری رہا۔
جب سید سلطان اپنے بھائی مسقط کے حکمران سے دستبردار ہوئے اور مدد کی درخواست کی تو میر نوری نصیر خان نے اپنے حصے کے محصولات میں سے گوادر کو سید سلطان کے حوالے کر دیا۔ سید سلطان 1797 میں مسقط کے تخت پر بیٹھا۔ گوادر پر قبضے کے لیے سلطان اور خان آف قلات کے وارثوں کے درمیان ہونے والی لڑائی نے انگریزوں کو مداخلت آسان بنا دیا۔ گوادر کے محل وقوع اور تاریخ نے اسے ثقافتوں کا ایک منفرد امتزاج دیا ہے۔ گوادر پر عربی اثر و رسوخ عمانی دور اور جزیرہ نما عرب سے قربت کے نتیجے میں مضبوط ہے۔ عمان دور کی عمارتوں کی باقیات بھی شہر میں مل سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔